بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آدین جمعرات 29 اپریل 2021۔ آج کا ہمارا عنوان ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم اس سبق کے حصہ دوم کی پڑھائی کریں گے، اس کے بعد اس سبق کے سوال و جواب اسلامیت کی کاپی پر لکھیں گے۔ اس کے بعد مصیبت و پریشانی دور کرنے کی دعا جو صفحہ نمبر 60 پر ہے وہ زبانی یاد کرنی ہے۔ آئیں ٹیک آؤٹ یور اسلامیت بک۔ جی یہ آپ کی مطالعہ اسلام ہے، جماعت سوم۔ جی صفحہ نمبر 33 نکالیں۔ یہ ہے سبق نمبر 2، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حصہ دوم ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی ہجر اسود کی تنصیب۔ ہجر اسود ایک پتھر کا نام ہے، تنصیب کا مطلب لگانا، یعنی ہجر اسود یہ ہے، ہجر اسود پتھر ہے۔ یہ جو ہے پتھر حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لے کر آئے تھے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کیا تھا خانہ کعبہ میں، تو ادھر تعمیر کے وقت اسے ایک کونے میں لگا دیا تھا تاکہ خانہ کعبہ کے طواف کرنے والوں کے لیے یہ نشانی کا کام دے سکے۔ اس پتھر کو ہجر اسود کہا جاتا ہے، یعنی جب ہم خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، جب یہ پتھر آتا ہے تو ہم اس کو بوسہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو کیا کہتی ہیں؟ ہجر اسود۔ تو قریش جو تھے خانہ کعبہ کے جو تھے وہ نگران تھے، خانہ کعبہ کی نگرانی کرتے تھے، دیکھ بھال کرتے تھے۔ جب خانہ کعبہ کی عمارت پرانی ہو چکی تھی تو سیلاب و بارش سے اسے نقصان پہنچایا تھا، تو قریش کے جو لوگ تھے، وہاں کا خاندان تھا، تو انہوں نے اسے نئے دوبارہ سے بنانے کا فیصلہ کیا۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہوگی تو قریش کے درمیان ہجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے پر جھگڑا ہو گیا تھا، تو ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ وہ ہجر اسود کو اس کے مقام پر رکھے تاکہ اسے عزت ملے۔ یہ جھگڑا اس قدر بڑھ گیا تھا کہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ تو ایک بزرگ تھے، انہوں نے ایک تجویز دی کہ میں فیصلہ ہم کرتے ہیں کہ کل سب سے پہلے جو حرم میں داخل ہوگا وہیں اس بات کا فیصلہ کرے گا۔ سب اس بات پر راضی ہو گئے۔ تو اللہ کی قدرت سے کیا ہوا، دوسرے دن سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں داخل ہوئے تھے، تو آپ کو دیکھتے ہی لوگ پکار اٹھے، امین آ گئے، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں، ٹھیک ہے۔ لوگ آپ کو سچا مانتے تھے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھگڑے کا حال یہ سنایا، آپ نے ایک چادر منگوائی، ہجر اسود کو اپنے ہاتھ سے اس چادر پر رکھا اور ہر قبیلے کے سردار کو کہا کہ چادر کو ایک ایک کونے سے پکڑ لیں۔ سب نے مل کر چادر اٹھائی اور آپ نے اپنے ہاتھ سے دیوار میں لگا دیا۔ یوں اس جھگڑے کا فیصلہ ہو گیا اور سب ہنسی خوشی سب فیصلے سے جو تھے خوش ہو گئے تھے، تو لڑائی کا خطرہ بھی ٹل گیا تھا۔ اس کے بعد ہے غار ہرا میں عبادت، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ کافروں کو کیا کہتے تھے، جو عرب کے لوگ تھے ان کو کہتے تھے ایک اللہ کی عبادت کرو، توحید کی تعلیم دیتے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک مانو، یعنی کسی اور کی پوجا مت کرو۔ لیکن جو کافر جو تھے وہ کس کی پوجا کرتے تھے؟ بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کو نہیں مانتے تھے۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کو شرک و بت پرستی سے سخت نفرت۔ شرک کا مطلب یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا، کہنا کہ یہ بھی خدا ہے، جیسے بت ہو گئے ان کو خدا ماننا، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی بننے سے پہلے آپ کبھی بھی بتوں کے پاس نہیں گئے تھے، تو آپ کی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا صحیح راستہ ملے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا۔ تو آپ عبادت کرنے کے لیے کیا کرتے تھے؟ غار ہرا میں تشریف لے جاتے اور کئی کئی دنوں تک آپ ادھر عبادت کرتے تھے۔ جب کھانے پینے کا سامان ختم ہو جاتا تھا تو آپ گھر آتے تھے اور دوبارہ سامان لے کے واپس غار میں چلے جاتے تھے۔ ایک دن غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، ٹھیک ہے، جس کو وحی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی کس پر نازل ہوئی تھی؟ کہاں نازل ہوئی تھی؟ غار ہرا میں نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کیا تھی؟ 40 سال تھی، ٹھیک ہے۔ آئیں اب ہم اس سبق کے سوال و جواب لکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے ہجر اسود کیا ہے؟ جس سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہجر اسود کیا ہے۔ ہجر اسود ایک پتھر ہے، جنت سے لایا ہوا ایک پتھر ہے جو خانہ کعبہ کے کونے میں نصب کیا گیا ہے۔ تو ہم اس کا جواب کیا لکھیں گے؟ ہجر اسود جنت سے لایا ہوا کالے رنگ کا پتھر ہے جو خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ جس میں آپ نے پڑھا نا خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد اس کے کونے میں پتھر لگا دیا تھا، تو ہجر اسود کیا ہے؟ جنت سے لایا ہوا کالے رنگ کا پتھر ہے جو خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 2 دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرب کے لوگوں کو کیا تعلیم دی تھی؟ یہ دیکھیں سوال نمبر 2 غار ہرا میں عبادت میں دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرب کے لوگوں کو ایک اللہ کی بندگی اور توحید کی تعلیم دی تھی۔ یہ ہمارے سوال نمبر 2 کا جواب ہے۔ سوال نمبر 3 ہے خانہ کعبہ کی تعمیر نئے سرے سے کیوں کی گئی، یعنی دوبارہ سے کیوں بنایا گیا تھا خانہ کعبہ؟ یہ دیکھیں
خانہ کعبہ کی عمارت پرانی ہو چکی تھی، سیلاب اور بارش نے بھی اسے نقصان پہنچایا تھا، اس لیے قریش کے لوگوں نے اسے نئے سرے سے تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ہمارے سوال نمبر 3 کا جواب ہے۔ سوال نمبر 4 ہے وحی سے کیا مراد ہے، یعنی وحی کسے کہتے ہیں؟ تو ہم جواب لکھیں گے وحی سے مراد اللہ تعالیٰ کا پیغام نبیوں تک پہنچانا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو وحی کہتے ہیں، تو ہم لکھیں گے وحی سے مراد اللہ تعالیٰ کا پیغام نبیوں تک پہنچانا ہے۔ یہ سوال نمبر 4 کا جواب ہے۔ آپ نے یہ 4 سوالات کے جوابات کاپی پہ لکھنے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے ہجر اسود نصب کرنے کا جھگڑا تفصیل سے لکھے، یہ آپ نے کاپی پر نہیں کرنا۔ جی، اب آپ اپنی اسلامیت کی کتاب کا صفحہ نمبر 60 کھولیں۔ آج ہم نے دعا کون سی پڑھنی ہے؟ مصیبت اور پریشانی کو دور کرنے کی دعا جو ہے وہ ہم نے زبانی یاد کرنی ہے۔ جی، یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ کس کی دعا ہے؟ مصیبت اور پریشانی کو دور کرنے کی دعا۔ جب بھی کوئی مصیبت آئے، ہمیں کوئی پریشانی ہو تو ہم یہ دعا پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ مصیبت پریشانی دور ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، پھر ایک دفعہ میں ریوائز کروا دیتی ہوں، آپ نے زبانی یاد کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اس کا ترجمہ ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے ترجمہ بھی یاد کرنا ہے۔